بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا سمجھی جانے والی جہادی تنظیم جماعت الدعوہ کی مرکزی قیادت، جو جہاد کشمیر کے نام پر کروڑوں روپے کے ماہانہ فنڈز اکٹھے کرتی اور خرچ کرتی تھی، آج FATF کی لپیٹ میں آ کر جیل جانے کے بعد اپنے گھر کے اخراجات چلانے کے لیے بھی کوڑی کوڑی کی محتاج ہو چکی ہے۔ FATF کی پابندی کا شکار ہونے کے بعد بینک اکاؤنٹس منجمد ہونے کے باعث جماعت الدعوہ کے امیر حافظ محمد سعید سمیت جماعت کی مرکزی قیادت کو اپنی روزمرہ ضروریات پوری کرنے کے لیے حکومتی اجازت سے ماہانہ بنیادوں پر اپنے اکاؤنٹ سے قلیل رقم نکلوانے کی اجازت ہی ملتی ہے، جن سے ان کے گھروں کے اخراجات ہی بمشکل پورے ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ کو کروڑوں روپے ماہانہ خرچ کرنے کی عادت پڑ چکی ہو تو پھر 1-2 لاکھ ماہانہ میں تو گزارا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ حکومت پاکستان نے حال ہی میں FATF کی شرائط پوری کرتے ہوئے اپنے جہادی اثاثوں یعنی شدت پسند ملاؤں اور ان کی تنظیموں پر مزید سخت پابندیاں عائد کی ہیں، اور اس سلسلے میں پارلیمان میں کی گئی قانون سازی کے بعد وزارت خارجہ کی طرف سے ان پابندیوں کے بارے میں باقاعدہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کیے گئے اعلامیے میں عائد کردہ پابندیوں کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ تاہم ان پابندیوں کے ساتھ ساتھ مشتبہ شدت پسندوں کو ان کی روزمرہ ضروریات پورا کرنے کے لیے ایک مخصوص رقم بینک اکاؤنٹس کے ذریعے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مشتبہ شدت پسندوں اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت شیڈول 4 میں شامل افراد کی جانب سے دی جانے والی درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے انہیں ان کے روزمرہ اخراجات کے لیے مخصوص رقم ماہانہ بنیادوں پر ان کے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے استعمال کرنے کی اجازت دے۔ اس فیصلے کے پیش نظر اب تک 280 کے قریب شیڈول 4 میں شامل مشتبہ شدت پسندوں نے اپنے ماہانہ اخراجات کی مد میں رقوم نکلوانے کے لیے اپنے منجمد شدہ بینک اکاؤنٹس تک دسترس کی درخواستیں جمع کروائی ہیں، جن پر کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ روزمرہ اخراجات پورا کرنے کے لیے پاکستان میں سب سے پہلے جن افراد نے اس قانونی سہولت کا فائدہ اٹھایا ان میں قلعدم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید سمیت اس جماعت کے 5 دیگر رہنما شامل ہیں۔ ان رہنماؤں کے نام چونکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے دہشت گردوں کی فہرست میں شامل تھے، اس لیے انہیں ماہانہ اخراجات کی سہولت اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کو دی گئی درخواستوں کی منظوری کے بعد دی گئی۔ حکومت پاکستان نے حافظ سعید سمیت جیل بھیجے گئے قلعدم جماعت الدعوہ یا لشکر طیبہ کے 5 رہنماؤں کے منجمد اکاؤنٹس کو مخصوص ماہانہ اخراجات کے لیے جزوی طور پر بحال کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وزارت خارجہ کی طرف سے اقوام متحدہ کو ارسال کی گئی درخواستوں میں ان رہنماؤں کی طرف سے اپنے ماہانہ اخراجات کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جو کہ کم سے کم 1 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ روپے تک ہیں۔ پاکستانی حکام کا بتانا ہے کہ جیل میں موجود ان رہنماؤں کو زیادہ تر ان کے بھائی یا بیٹے ماہانہ اخراجات کے لیے پیسے بھیجتے ہیں۔ یہ رقم پہلے کیش کی صورت میں ادا ہوتی تھی کیونکہ ان رہنماؤں کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا چکے تھے۔ اب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے منظوری کے بعد سے یہ رہنما اپنے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے اپنا ماہانہ خرچ چلا رہے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان رہنماؤں کے بارے میں حکومت پاکستان کو بھی اطمینان ہے کہ اب یہ کسی شدت پسندی کی سرگرمی میں ہرگز حصہ نہیں لیں گے، اس لیے ان کی درخواستیں وزارت خارجہ کے ذریعے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ارسال کی گئی۔ ان شدت پسند رہنماؤں نے اپنی الگ الگ درخواستوں میں کتنی رقم کی ماہانہ بنیادوں پر استعمال کی اجازت طلب کر رکھی تھی، اس کی تفصیل بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ قلعدم جماعت الدعوہ یا لشکر طیبہ کے سربراہ حافظ سعید، جن پر انڈیا کی طرف سے ممبئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ ہونے کا الزام عائد ہے، انہوں نے حکومت پاکستان اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کو دی گئی درخواست میں بتایا کہ ان کو 95,000 روپے ماہانہ پینشن ملتی ہے، جبکہ ان کا بیٹا انہیں 1.5 لاکھ روپے دیتا ہے۔ حافظ سعید نے حبیب بینک لاہور کی ایک برانچ کا تذکرہ کیا اور کہا کہ وہ یہ رقم اپنے گھر کو چلانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر انہیں 2,45,000 روپے کی رقم ماہانہ بنیادوں پر استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ حافظ سعید آج کل لاہور کی ایک جیل میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے دہشت گردی کی مالی معاونت کرنے کے جرم میں 5 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ انہیں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے 10 دسمبر سن 2008 کو عالمی دہشت گردوں کے فہرست میں شامل کیا تھا۔ حافظ سعید کے ایک اور ساتھی عبدالسلام بھٹاوی نے اپنی درخواست میں پینشن کی مد میں 25,000 روپے ملنے کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان کا بیٹا انہیں 1 لاکھ روپے ماہانہ دیتا ہے، جسے وہ لاہور میں واقع ایک نجی بینک کے ایک اکاؤنٹ سے حاصل کرنے کے خواہش مند تھے۔ بھٹاوی کو اپنا ماہانہ خرچ چلانے کے لیے مجموعی طور پر کم و بیش 1,25,000 روپے درکار تھے۔ انہیں اس رقم کے استعمال کی اجازت دے دی گئی ہے اور آج کل وہ اتنی ہی رقم ماہانہ بنیادوں پر استعمال کر رہے ہیں۔ بھٹاوی آج کل لاہور جیل میں دہشت گردوں کی مالی معاونت کے کیس میں 1 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مجرم قرار دیا تھا۔ بھٹاوی 14 مارچ سن 2012 سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے دہشت گردوں کے فہرست میں شامل کیے گئے ہیں۔ جماعت الدعوہ کے ایک اور مرکزی رہنما حاجی محمد اشرف کی درخواست
درخواست के मुताबिक इन्हें इनका एक भाई 1 लाख रुपए और दूसरे ज़राए से 80,000 रुपये मौसूल होते हैं। वो निजी बैंक के अकाउंट होल्डर हैं। इन्हें अपना घर चलाने के लिए 1,80,000 रुपये की रकम माहाना बुनियादों पर दरकार थी। इन्हें भी अपने माहाना अखराजात के लिए इस हद तक रकम के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी गई और वो ये रकम माहाना बुनियादों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हाजी मोहम्मद अशरफ को हाफिज सईद के हमरा 10 दिसंबर सन 2008 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की दहशतगर्दों के फहरिस्त में शामिल किया गया था। यहिया मुजाहिद, जो किसी ज़माने में क़लदम जमात-उद-दावा और लश्कर तैयबा के मरकज़ी तर्जुमान थे, वो भी अपने माहाना अखराजात के लिए मखसूस रकम के इस्तेमाल की सहूलत के हामिल अफराद में शामिल है। मुजाहिद की दरख्वास्त में 1 लाख रुपये भाई से माहाना बुनियादों पर वसूल करने और दीगर ज़राए से 1 लाख रुपये अलग से आमदन का जिक्र किया गया है। ये रकम इन्हें अपने माहाना अखराजात के लिए दरकार थी। इसके लिए वो लाहौर के निजी बैंक में मौजूद अपने बैंक अकाउंट को जुज़वी तौर पर बहाल करने के ख्वाहिशमंद थे। इनकी ये दरख्वास्त भी कबूल कर ली गई और ये रकम अपने बैंक अकाउंट से निकालने के अहल हो चुके हैं। यहिया मुजाहिद को भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से दहशतगर्दों की माली मुआवनत का जुर्म साबित होने पर 5 साल की सज़ा मिल चुकी है और वो आजकल लाहौर जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। यहिया मुजाहिद को 29 जून सन 2009 से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की फहरिस्त में शामिल किया गया था। क़लदम जमात-उद-दावा में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले ज़फ़र इकबाल हाफिज सईद के करीबी दोस्त भी समझे जाते हैं, जो लाहौर जेल में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से दहशतगर्दों की माली मुआवनत के जुर्म में 5 साल की सज़ा काट रहे हैं। ज़फ़र इकबाल अपने बैंक अकाउंट्स बहाल करवाना चाहते थे, जिसमें इनका बेटा 1,25,000 रुपये माहाना अखराजात के लिए भिजवाता था। इनकी दरख्वास्त को भी शर्फ़ कबूलियत बख्शा गया और वो भी इससे मुबैना तौर पर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ज़फ़र इकबाल को 14 मार्च सन 2012 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने दहशतगर्दों की फहरिस्त में शुमार किया था। ताहम लाहौर की जेलों में कैद जमात-उद-दावा या लश्कर तैयबा के मरकज़ी रहनुमा अब भी पूरी तरह इस बात का यकीन करने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें इस्तेमाल करने के बाद बोझ समझते हुए मुकम्मल तौर पर फारिग कर दिया है। इनका अब भी यही ख्याल है कि वक्त बदलेगा और इन्हें माजी में इस्तेमाल करने वालों को एक मरतबा फिर इनकी अहमियत का एहसास होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।